عبادت جسے بندگی کہا جاتا ہے، اس عبادت میں 3 طرح کے معانی پائے جاتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اس کے قانون پر چلتا ہے، جس شے سے خدا منع کر دے اس سے رک جاتا ہے، جس کے کرنے کا حکم دے بندہ وہ کام کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر عبادت بمانا اطاعت کے ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں حاکم حقیقی خدا ہوگا، احکم الحاکمین خدا ہوگا۔ اب اس معنی کے اعتبار سے اب وہ ہماری ذاتی زندگی ہو یا وہ ہماری جو ہے وہ نجی زندگی کی اور صورتیں ہوں یا وہ ہماری قومی زندگی ہو، ان سب میں اللہ عز و جل کی اطاعت کا مفہوم داخل ہے۔ گویا اس اعتبار سے یہ معنی بنا کہ نہ تو ہم اپنی فیملی لائف میں خدا کے حکم کے برخلاف کریں گے، نہ ہم اپنے کاروباری معاملات میں یہ کہیں گے کہ ہم جو چاہیں کریں، جیسا رواج ہے، جیسی رسم ہے، جیسا طریقہ رائج ہے ہم اس کے مطابق کریں۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، مجھے اپنی ذاتی زندگی میں بھی خدا کے حکم پر چلنا ہے، مجھے اپنے کاروباری معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو اس سے اوپر کے معاملات ہیں، جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اقوام کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انٹرنیشنل ہے، عالمی ہے، جن کا تعلق ملک سے باہر کے ساتھ ہے، ان معاملات میں یعنی وہ ریاستی معاملات ہیں، وہ قومی معاملات ہیں، وہ عالمی معاملات ہیں، ان سب میں بھی جو خدا نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جناب، جو عبادت ہے اس کا تعلق بندے کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسان کی نجی زندگی کے ساتھ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے قومی معاملات کا یا معاشرتی معاملات کا یا ریاستی معاملات کا، وہاں پر دین کا دخل نہیں ہوگا معاذ اللہ۔ یہ کہنا یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ قرار دیا اور ہم خدا کے بندے ہیں، اور اس بندگی میں اور اس عبادت کے مفہوم میں یہ اطاعت داخل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکام بیان کیے ہیں، اب ان احکام پہ غور کریں۔ وہ احکام صرف ہماری ذاتی زندگی سے متعلق نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہماری ذات سے متعلق ہے۔ تلاوت قرآن، ذکر الہی ہے، یہ ہماری ذات سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہی دوسری اقوام کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا اس کا بیان موجود ہے۔ کہاں پر امن کی صورت ہے اور کہاں پر امن سے ہٹ کر دوسری صورت اختیار کی جائے گی، قرآن پاک میں موجود ہے۔ کاروبار کے معاملات قرآن پاک میں موجود ہے۔ سود کو قرآن نے حرام قرار دیا، عقود فاسدہ اور باطل طریقے تجارت کے خدا نے منع کیے۔ تو اب وہ جو ساری چیزیں ہیں، اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری ذاتی زندگی ہے اور ہم اس ذاتی زندگی میں جو چاہیں کریں۔ نہیں، جب عبادت بمعنی اطاعت ہے تو اطاعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ وہ اطاعت ہماری ذاتی معاملات میں بھی ضروری ہے، وہ اطاعت ہمارے قومی معاملات میں بھی ضروری ہے، وہ ریاستی معاملات کے اندر بھی ضروری ہے۔ تو جب عبادت کا ہم مفہوم سمجھ جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تعلق صرف زبان کے چند الفاظ کہنے کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمارے پورے وجود کے ساتھ ہے، ہمارے خیالات کے ساتھ ہے، ہمارے افعال و احوال کے ساتھ ہے، ہمارے اقوال و اعمال کے ساتھ ہے، ہمارے خلوت و جلوت کے ساتھ ہے، ہمارے ذاتی اور معاشرتی معاملات کے ساتھ ہے، ہمارے ریاستی اور عالمی امور کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے۔